یہ کہ جب میں نے اپنے آپ پہ ریلائے کیا ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں نے یہ کرنا ہے، تب تک میں فیل ہوا ہوں. جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی استعانت مانگی ہے اور اللہ سے اسسٹنس مانگی ہے، تب میں وہ بھی کر لیا جو میں کبھی اپنے آپ سے امید بھی نہیں کر سکتا تھا. 3 ڈونٹس لکھیں سب سے پہلے اور 3 ڈوز لکھیں سب سے پہلے. یعنی رائٹ ڈونٹس فار یور سیلف کہ مجھے رمضان میں اور رمضان کے بعد کیا 3 کام نہیں کرنے. جیسے اسلام میں نا رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس طرح سے شریعت میں ڈونٹس پہلے آتے ہیں اور ڈوز بعد میں آتے ہیں. سو لاسٹ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹ از ٹو اریز یور پاسٹ سنز. باقی جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں، اٹ از ٹو ڈیسائڈ یور فیوچر لائف، کہ آپ کی فیوچر کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے. اسپینڈ اٹ ویل، اللہ سے دعائیں کریں، اپنی حاجتیں منوائیں. آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کو پکاریں اور اس بادشاہ کے سامنے جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ بادشاہ واپس نہیں لوٹاتا. جب بندہ فرض یا فرائض ادا کرتا ہے، جو بھی واجبات ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. کہ بندہ یہاں پہ بس نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں نے فرض نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ، نہیں. یہ اور اسٹرائیو کرتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی. کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے پڑیں گے. رمضان کا مہینہ آیا، آپ لوگوں نے پڑھا قرآن مجید، شروع سے لے کر آخر تک بھی گئے، تراویح میں بھی پڑھا، سمجھا بھی اس کو. اب ٹائم آ گیا ہے ٹو بی کنسسٹنٹ اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ، اور اتنا کریں، اتنا پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں کہ نہیں ڈالنا ہی کچھ نہیں ہے تو حساب ہی نہیں. تو میں کہ جو چھوٹے کام ہیں آہستہ آہستہ انکریز کر رہے ہو، جس میں ایک دوام ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہے، ایک اس کے اندر استقامت ہے. یہ اصل چیز ہے جو ہم لوگوں نے رمضان کے بعد ایکوائر کرنی ہے. یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ آپ کا رمضان سے باہر بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہی رب جو آپ کو رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ رمضان سے باہر بھی دیکھ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جس طرح علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہوتی جو عید پہ نیا جوڑا سلواتا ہے، عید اصل میں اس کی ہوتی ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے. برن آؤٹ ڈسٹرائز استقامہ. ٹھیک ہے، تو نو ڈاؤٹ آخری اشرہ تو برن آؤٹ کا ہے، اس میں تو آپ نے 5واں گیئر لگانا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا برن آؤٹ نہیں کرنا. آپ نے پریکٹیکل اسٹیپ، جیسے آپ نے کہا اگین، اللہ کے نبی کی کمال کی حدیث ہے کہ دین یسر، دین از ایزی، ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف ود اٹ، ادروائز یہ دین غالب آ جائے گا، تمہارے پہ غالب آ جائے گا، یعنی تم اس کو کنسسٹنٹلی نہیں کر پاؤ گے. تو رمضان کے بعد ایک ایسا اسکیجول بنائیں، سلو اینڈ اسٹڈی. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، یعنی ہمیشہ ہوں ادومها وان قل، ہمیشہ کیے جائیں بٹ چھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. تو اس میں نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا. سبحان اللہ، ہم نے ویسے اس ٹاپک پہ اس رمضان بات نہیں کی، کاش ہم کرتے ہیں. وہ صدقہ ہے اور قرآن بھرا پڑا صدقہ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ بس دے دیں، اللہ پہ توقع کر کے دے دیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدقۃ برہان، یہ آپ کے نا ایمان کی دلیل ہے. صدقہ وہی دے سکتا ہے جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے. کہ آپ سبحان اللہ، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا شیخ، اس میں نا انہوں نے ایک دانہ اور اس کے بعد وہ جو 7 سنابل کی جو ہے نا، ان نے ڈپکشن کی ہوئی تھی کہ ایک دانہ سے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے 100 کے نا 7 بنائے ہوئے تھے اور اس میں 100 دانے تھے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو واپس ریٹرن کریں. سو بیسکلی طریقہ یہ ہے. ہمارا نا جو مسجد ہے نا جابی، اس میں نا جو خادم مسجد ہیں، وہ ٹینکی نا ابھی آدھی ہوتی ہے تو وہ ٹینکی بھر دیتے ہیں، وہ ٹینکی فل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اوور جو ہے نا وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اوور فلو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی نا سبحان اللہ چاہتے ہیں کہ میں ٹینکی بھرتا رہوں گا، تم ٹوٹی نہ بند کرنا. تم ٹوٹیاں کھولو، تم بہاؤ، ٹینکی میرا کام ہے فل کرنا، وہ میں کرتا رہوں گا. جس دن تم نے ٹوٹیاں بند کر دی نا، اس دن ٹینکی اگر بھری تو بس پھر وہ اس کے بعد میں فل نہیں کروں گا. یعنی ہم اپنی ٹوٹیاں کھولیں اور کم از کم اتنا کریں. سبحان اللہ. کچھ پیکٹس میں نا، کچھ پیکٹ جو نہیں تھے پولیتھین کے پیکٹ جو یا جو سیل والے ہوتے ہیں، ان میں 3 کھجوریں ڈالیں اور ایک پانی کی بوٹل ڈالیں، اور گاڑی میں آفس سے گھر جاتے وقت یا اپنے گھر کے باہر بچوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ جو گزرا ہو نا، اگر تو آپ کا گھر سے ان کو دیں. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا افطار کرائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایک کھجور بھی دے دیا نا. تو شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا ایک دفعہ گھر جا رہا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا لیکچر سے. کویشچن آنسرز کہتے ہیں کہ بالکل ابھی میں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں گھر کے راستے میں ہوں، رائٹ. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ٹائم پہ سبحان اللہ روڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے یہ پیکٹس پکڑے ہوئے تھے اور وہ پیکٹ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے گاڑی روکی، میں نے اس کو کہا جزاک اللہ خیر، میں نے کھجور سے افطاری کر لی. میں نے کہا، اور شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار کتنا اسمارٹ بندہ ہے،
کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو افطار کروا رہا ہے اس ٹائم پہ اور اس کو سارا اجر لیتا جا رہا ہے. سو دین از آل اباؤٹ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈز. اسمارٹ اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کریں, لوگوں کو افطاریاں کرائیں, یعنی افطار مطلب کھانا بانٹے لوگوں. عبداللہ بن عمر وہ غریبوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے, مسکینوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر دن آلٹرنیٹ ڈیز ڈیفائن کر لیں, یعنی ایسا کچھ میکینزم لازمی بنائیں ان وچ یو اسپینڈ. اور رمضان کا جو صدقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو ٹیسٹ یو کہ میرا بندہ کتنا خرچ کرتا ہے. قرآن میں اتنی آیات میں کیا بتاؤں ان کے. یار ایک چھوٹا سا میں ٹپ یہ بھی دیتا ہوں کہ ایک آپ یہ کر لیں کہ ابھی آخری عشرے میں نا جس طرح آپ نے کہا نا کہ کوئی کھجور کے پیکٹ ہیں اس طرح سے درجن سموسے مسجد میں بھجوا دیں, جلیبی بھجوا دیں, کھجوریں بھجوا دیں, پانی جو آپ کے لیے ایزی ہے, جو گھر میں پکا ہے وہی چیز بھجوا دیں مسجد میں. آپ یقین کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو افطار کرنے کے لیے یعنی وہاں پہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر ہی افطار کرتے ہیں, ادھر ہی پھر مغرب جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے اچھا ایون علماء ایک تو ہے نا کھجور سے افطار کرا, علماء یعنی اس پہ کہتے ہیں پانی بھی پلانا, تو آپ نے ٹیکنیکلی روزہ کھلوا دیا. تو آپ وٹ ایور از ایزی فار یو. پروفیشنل بیگرز کو نہ دیں, پروفیشنل جو بیگرز ہیں نا, پروفیشنل بیگرز کو نہ کچھ دیں. دنوں پہلے میرے نظر سے ویڈیو گزری جس میں 2 ایکٹرز تھے یا 2 اینکرز تھے, وہ اپنے نام اپنے خاتون مرد نے وہ ویل چیئر پہ تھا, دے ور ایکٹرز, میڈیا سے تعلق تھا ان کا. وہ شخص آپ نے دیکھی وہ ویڈیو, اس نے نا سر پٹی باندھی ہوئی تھی, ٹانگیں پٹی باندھی ہوئی تھی, پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور سارا, اور خاتون تھی وہ بھی نا اس نے کالا سا میک اپ کیا ہوا تھا جسٹ ٹو یعنی پورٹریٹ ہر سیلف کیا وہ سارا. تو اس نے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈارک سرکلز بنائے ہوئے تھے آنکھ کے گرد اور سارا, یعنی ایک وہ نا پروفیشنل بیگرز گئے, کہتے ہیں وہ ہم اسلام آباد DHA میں گئے, کہتے ہیں ہم نے 1 گھنٹے میں اراؤنڈ 10,000 روپیز ہمیں 1 گھنٹے میں 10,000 کمائے ہیں. اور بعد میں کی ویڈیو بنائی انہوں نے, کہتے ہیں اچھا وہ ایک نے لفافہ دکھایا, اٹ واز انویلپ, اٹ واز ریٹن زکات, اور اس کے اندر 5,000 تھے, اور جو کھلے پیسے تھے اس کے اندر آئی تھنک 2-3 ہزار کے نوٹ تھے, 2 500 کے تھے, تو اراؤنڈ 3,500 اس سے 1,000 کے تھے, اور باقی کھلے تھے. کہتے ہیں یہ ہم نے 1 گھنٹے میں 10,000 کمایا ہے. کہتے ہیں اگر ہم 10 گھنٹے کام کریں, چلیں 8 گھنٹے بھی کام کریں, 80,000. اگر ہم 30 دن کام کریں, یو ڈو دا میتھ. اور بہت سارے نوجوان اس وقت ایک اپنا کیریئر دیکھ رہے ہیں, یعنی کتنا ورس چیزیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ایک تو یہ, اور اللہ کے میرے جو حاجت کے بغیر لوگوں سے ہاتھ پھیلاتا ہے, لیٹ ہم پٹ ہیل فائر, یعنی آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو میرے سجیشن اس میں یہ ہوگی کہ اپنے گاڑی میں اپنے پاس کھجوریں, ٹافیز یا کوئی ایسی چیز رکھیں جو آپ پروفیشنل بیگرز کو, بچوں کو دے دیا کریں, ان کو لٹائے نا. شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو حقدار ہو, تو لوگ کھانے کی چیزیں جو وہیں کنزیوم کر لیں, ناٹ کیش, رائٹ. لیکن کیش آپ زکوٰۃ کے پیسے, اچھا وہ کہتے ہیں زکوٰۃ صاحب نے دی, ابھی قبول ہوئی ہے, دیکھیں میں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا, کیا ان کی زکوٰۃ انہوں نے جو مجھے دی ہے کیا وہ قبول, خیر وہ تو ایکسٹریم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ, ان کی نیت ٹھیک تھی. لیکن یہ کہ آپ حقداروں کو دیں. فائنڈ خادم مسجد, کوئی ایسا بندہ ہے. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ ریلیٹیوز پہ خرچ کرنا. آپ کے خاندان میں کوئی ریلیٹیو ہے, اس رمضان میں اس پہ خرچ کریں. اچھا رمضان کے بعد بھی نا, جیسے آخری 10 دنوں میں تو الحمدللہ بندہ نا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ راتوں کو اپنی نیند سیکریفائز کرتا ہے, اور صبح بھی کوشش کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی روزے سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, قرآن مجید میں زیادہ ایکسل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا, وہ اعمال کے تھرو ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, حدیث قدسی ہے, وما یتقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ احب الی. وہ یعنی جب بندہ فرض یا فرائض ادا کرتا ہے, جو بھی واجبات ہیں, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, کہ بندہ یہاں پہ بس نہیں کرتا, یہ نہیں کہ میں نے فرض نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ, نہیں, یہ اور اسٹرائیو کرتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرتا ہے, سنتیں بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی, یعنی جو ایسے ایکٹس ہیں جو کہ والنٹیریلی یہ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کرنا. جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے, حتی احبہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں, رائٹ. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نا وہ اس محبوب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اس نے اعمال کرنے ہیں, نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اب ڈیفینیٹلی رمضان کے بعد جیسے آپ نے بھی کہا کہ فریکوینسی میں کمی آتی ہے, کیونکہ آپ نے باقی کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں, اب تراویاں نہیں ہو رہی, باقی ساری چیزیں. اس میں امام احمد رحمہ اللہ بہت زبردست ایک پرنسپل بتاتے ہیں,
اور یہ بہت پریکٹیکل پرنسپل ہے. وہ کہتے ہیں اجعل لک فی کل مضمار قدرا، کہ ہر عبادت جو تم کرتے ہو، چاہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، نمازیں ہیں، صدقہ دینا ہے، ہر قسم کی عبادت، اس کی نا ایک بیس لائن تم ڈیفائن کر دو. تم نے اس سے نیچے نہیں جانا. بہی تبدا، اس سے تم شروع ہو، ومنہ تنطلق والیہ تعود. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ بیس لائن سیٹ کرتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو فرض نماز ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیٹ سے منیمم میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ 1 وتر پڑھنا ہے. دس از دا بیر منیمم ہی کین ڈو، رائٹ. ہاں، جب اس کا ایمان بہت فلیڈ اپ ہے تب الحمدللہ یہ اور سنتیں بھی ادا کرے، نوافل بھی ادا کرے. تو ابھی اس نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز اگر یہ قرآن مجید جب یعنی رمضان کے مہینے میں یہ ہو سکتا ہے 1 جز پڑھتا ہو، 1 گھنٹہ پڑھتا ہو، 2 جز بھی پڑھتا ہو. اب بیر منیمم سیٹ کر لیں کہ میں نے ایٹ لیسٹ 1 ربع یا میں نے 15 منٹ قرآن مجید پڑھنا ہے یا 5 منٹ پڑھنا ہے. یہ بیر منیمم سیٹ کر دی. اب یہ جب آپ کر لیتے ہو نا تو انشاءاللہ جب آپ کا ایمان بہت زیادہ، آپ نے ماشاءاللہ کوئی لیکچر سن لیا، کسی آپ خطبے میں بیٹھے ہو، آپ نے قرآن مجید پڑھا، تو آپ اپنے آپ کو نا آگے لے کے جائیں، پش کریں. لیکن جب آپ کا ایمان ڈاؤن ہے، آپ نے اس بیس لائن سے نیچے نہیں جانا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا بہت خیر ہے. ہر بندہ نا اپنے مزاج کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ، اور اس میں یہ بھی سیٹ کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بندہ الحمدللہ جو رات کا قیام ہے وہ کرتا ہے نا. آپ یہ اس میں ڈیفائن کر لیں کہ میں نے مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ جو ویکنڈز آتے ہیں، لیٹ سے سنڈے کو اگر چھٹی ہوتی ہے نا، کام تو نہیں کرنا، اس میں آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور قیام اللیل کرنا ہے. آپ نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز آپ ایسا کریں کہ اس میں تو آپ نے 30 دن روزے رکھے ہیں، آپ نے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. وہ 13 14 15 بھی ہو سکتا ہے. یہ بیر منیمم ہے، رائٹ. منڈے تھرسڈے کا وہ تھوڑا سا وہ 8 ہو جاتے ہیں نا. تو ہم بیر منیمم کی بات کر رہے ہیں. اور شیخ ایک اور موٹیویشن ہے، واللہ دین بہت آسان ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 13 14 15 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویک ڈیز ہوں، اس نے کام پہ جانا ہو، یہ ویکینڈز کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے جب اس کو چھٹی ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ملتا ہے، رائٹ. آپ نے اگر 3 روزے رکھے، لٹ سے آپ نے 3 سنڈیز کو روزہ رکھ لیا ہے، آپ پورا مہینہ روزے سے تھے. 3 days is equal to 30 days. اس کو آپ کہیں گے صیام الدہر، کہ آپ اپنی ساری زندگی روزے سے ہو. تو دس از دا ہیک ایکچولی وچ مائی شیخ ٹولڈ می. ماشاءاللہ. تو یہ میں آپ سے 2 چیزیں میں شیئر کرتا ہوں، یہ کہ کوئکلی راب بھی کرتے ہیں اس کو، کہ ایک تو نا رمضان کے بعد جو 6 شوال کے روزے ہیں وہ ہم نے ابھی تک مینشن نہیں کیے، وہ بھی لازمی رکھنے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گا اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے. جی بالکل، کیونکہ رمضان کے روزے آپ 30 تو 30 ملٹیپلائی بائی 360 ہو جائیں گے، 300 ہو گئے نا. ہاں 300 ایگزیکٹلی. اب 60 رہ گئے تو 6 روزے رکھیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی ایٹ لیسٹ تو وہ 360 روزے بن جائیں گے. اسلامک. اور میرا ایک فرینڈ تھا، ان کی ہیبٹ تھی یہ جی 11، آپ بھی جانتے ہیں ان کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نا ہر فرائیڈے کو، آپ اپنے لیے سنڈے سیٹ کر لیں، کہتے ہیں میں فجر سے اسٹارٹ لازمی بیٹھتا ہوں ہر فرائیڈے کو، اس کے علاوہ نہیں بیٹھتا. میں ہر فرائیڈے لازمی بیٹھتا ہوں. میں نے نا اس کو حقیقی جانا، اس عمل کو یعنی کم جانا کہ یار ایک ہفتے میں کم ہوتا ہے اس ٹائم پہ. میں نے کہا آئی کین ڈو مور. تو میں اس ٹائم پہ ذرا زیادہ بیٹھتا تھا ایسے. اب بزی اسکیجولس کی وجہ سے میں نے وہ فجر سے اسٹارٹ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. اور ابھی تک فرائیڈے کو فجر سے کون بہتر رہا؟ وہ بہتر نہ رہا. کبھی کبھی ہم کنسسٹنسی از ناٹ ڈوئنگ مور، کنسسٹنسی از ناٹ اسٹاپنگ، رائٹ. تو منیمم ہے نا وہ پھر رہے کنسسٹنٹلی اس پہ. آج بھی مجھے امید ہے، آج بھی وہ فجر سے اشراق تک بیٹھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے تامتن حج عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیا. آئی تھنک یہ آل اور نتھنگ والا پالیسی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. آئی تھنک کوئی ریپنگ آئی تھنک جو آپ نے اچھی بات پہ کنکلوڈ کیا کہ ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے ہماری پرسنالٹی کے اندر، کہ جہاں پہ ہائپر ہو کے ایک چیز کی طرف لگ کے پھر اپنی پوری لائف کے لیے اپنے آپ کو اوور کمٹ کرنا. جیسا وہ صحابی تھے جنہوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے روزے رکھنے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے رکھ لو منڈے تھرسڈے کا. انہوں نے کہا نہیں زیادہ رکھنے ہیں. انہوں نے کہا منڈے تھرسڈے اینڈ مڈل ڈیز بھی کر لو, نہیں زیادہ رکھنے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر سب سے زیادہ تو وہ داؤد علیہ السلام والا ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو. تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ, انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں کرو, زیادہ نہیں کرو. اور وہ صحابی ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈالا ہے, یعنی اس بات پر, کیونکہ اب میں نے جب آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزے رکھنا شروع کیے ہیں, اب میں اولڈ ایج میں آ گیا ہوں, آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھنا از بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ فار می. لیکن میں اب مسئلہ یہ ہے میں کمٹ کر چکا ہوں, تو اسی لیے آرام سے سلولی بٹ شورلی, جس طرح ابھی ہم قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ آیا, آپ لوگوں نے پڑھا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک بھی گئے, تراویح میں بھی پڑھا, سمجھا بھی اس کو. اب ٹائم آ گیا ہے ٹو بی کنسسٹنٹ اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ, اور اتنا کریں, اتنا پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. اتنا بھی نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں کہ نہیں ڈالنا ہی کچھ نہیں ہے تو حساب ہی نہیں, تو میں نہیں ڈالیں کچھ نہ کچھ, لیکن اتنا ڈالیں جو آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہو, اور جس طرح آپ کو فیل ہو کہ میں اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اور میرے پہ کوئی برڈن نہیں ہے, آہستہ آہستہ ایڈ کرتے جائیں. تو دس ول بی دا بیسٹ ڈیڈ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ جو چھوٹے کام ہیں آہستہ آہستہ انکریز کر رہے ہو, جس میں ایک دوام ہے, جس میں کنٹینیوٹی ہے, ایک اس کے اندر استقامت ہے. یہ اصل چیز ہے جو ہم لوگوں نے رمضان کے بعد ایکوائر کرنی ہے. اور جو چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑی ہیں, فحش گفتگو اور بدتمیزیاں اور لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں, بیکاز روزہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ آپ کا رمضان سے باہر بھی رہنا چاہیے, کیونکہ وہی رب جو آپ کو رمضان میں دیکھ رہا تھا وہ رمضان سے باہر بھی دیکھ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طرح علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہوتی جو عید پہ نیا جوڑا سلواتا ہے, عید اصل میں اس کی ہوتی ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے. بالکل انشاءاللہ. الوی آپ یہ جاوید نے جو بات سمجھ گیا, دس سمز اٹ اپ. اور اوور آل جو ہم نے باتیں کی, میں یہ کہوں گا کہ توبہ استغفار والا جو پارٹ ہے نا اس پہ ذرا زور لگائیں. دیٹ, اور آئی تھنک ایک ون آف دا ہیبٹس اف یو کین ٹیک آؤٹ آف دس منتھ از کہ آپ استغفار کرنے والے بندے بن جائیں. اٹس ناٹ شوڈ بی کہ جی اچھا 10 روزوں میں نے آخری رمضان میں نے تو استغفار کروانا ہے اور اپنے گناہ معاف کروانے. اٹ از سم تھنگ بیکاز ہم گناہ تو کرتے رہیں گے آفٹر رمضان, ڈیورنگ رمضان, ایوری سنگل ڈے وی سین, وی میک مسٹیکس. تو جو استغفار کی جو ہے نا ایک ہمیں نا ایک جسے کہتے ہیں چیٹ کوڈ ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی ایک چیز بنا دی جس کے فائدے ہی فائدے, دنیا اور آخرت ہر اتنے فائدے کہ میں کہتا ہوں کہ فرائض کے بعد اگر کوئی ذکر اور کوئی چیز ہے نا, دس شوڈ بی سم تھنگ جو کہ نا آپ کے, اینڈ ڈو اٹ کانشیسلی. آپ رات کو کبھی بیٹھ کے نا سوچا کریں یار آج میں دن سے کیا غلطی ہوئی, اس کے بعد توبہ استغفار کریں, دل کو صاف کریں. وہ جو صحابی تھے جو کہ روز رات کو دل کو صاف کر کے سوتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. وہ عبادات میں وہ کوئی اس طرح نہیں تھے کہ پوری رات جاگتے تھے, بٹ ہی وڈ ٹو کلین ہز ہارٹ, ہی وڈ لوگوں کو معاف کرنا, اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ ایک ہیبٹ آئی تھنک اف یو کین ڈیولپ دس پوسٹ رمضان, اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہیں. اچھا, اس رمضان میں نا 2 طرح کے لوگ باہر نکلیں گے. ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ انہوں نے روزے رکھے, روزے کی حالت میں ان کے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ان کی لمبز نے بھی روزہ رکھا, ان کی آنکھوں نے, ان کے کانوں نے, ان کی زبان نے, ان کے ہاتھوں نے, ان کی ٹانگوں نے, اینڈ دیئر پرائیویٹس ایز ویل. انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کی, اپنے اندر صبر لے کے آئے, اپنی ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشنز کو روکنے کی کوشش کی, اپنے رب کو منایا اور گڑ گڑائے, دعائیں مانگی بہت زیادہ, قیام اللیل پڑھا اور تراویح بھی اٹینڈ کی, رائٹ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی اسٹرانگ کیا. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. یہ جب اس مہینے سے باہر نکلیں گے نا تو یہ ٹرانسفارمڈ ہو کے نکلیں گے, اور یہ اپنے باقی 11 مہینوں کے بھی نا پلانز بنا کے نکلے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم نے نا ان 11 مہینوں میں یہ کام کرنے ہیں, اور اس سے تو میں نے بالکل اس کو ڈیلیٹ کر دیا میں نے یہ کام, چاہے وہ ایسا کوئی اکاؤنٹ ہے کسی کے ساتھ, ایسی کوئی ایفیلیشن ہے, کوئی حرام ریلیشن شپ, کچھ بھی ہے یار. یہ جو چیز ہے نا میری لائف میں اٹس پنچنگ می ریئلی, یہ ایک داغ ہے میرے دل کے اوپر, میں نے اس کو نا ہٹانا ہے, اور یہ میں نے کام لے کے آنے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. تو کیٹیگری اے یہ ہے, دیز آر ٹرانسفارمڈ پیپل. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ روزہ تو انہوں نے رکھا کیونکہ ان کے شاید گھر والوں نے بھی روزہ رکھا ہو کہ یار روزہ میں نے نہ رکھا تو ڈیڈ نہ بہت ڈانٹیں گے, رائٹ. اور جیسے ہی افطاری کا وقت آیا تو جی سگریٹ منہ میں ہے, یعنی سگریٹ سے افطاری ہو رہی ہے. لائک وائز شام کا فل پلان آن ہے کہ فٹ بال کھیلنا ہے اور ہم نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے, اور یہ ذرا یاری شاری ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے, نہ قرآن کا پتہ نہ کچھ پتہ. یہ جب بندہ نکلتا ہے نا اس نے بہت خیر مس کر دی ہے,
اس بیچارے کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ یہ مزید 11 مہینے ویٹ کرے اگلے رمضان تک کا، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو وہ مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک میسج ہے، اٹس اے ویک اپ کال کہ کیٹیگری اے بننے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور واللہ یہ اپرچونٹی شاید نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس رمضان کو الحمدللہ وہ انہوں نے پا بھی لیا ہو، انہوں نے عبادات بھی کی ہوں، لیکن اگلا رمضان ان کو شاید نہ ملے. تو اٹ کوڈ بی می ایز ویل، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو نا غنیمت جانیں، اور واللہ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ سے نا استقامت کی دعا کریں. اللہم ثبتنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اور یہ اللہ کے نبی کی بھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اے اللہ میں آپ سے نا ثبات کا، استقامت کی میں دعا کرتا ہوں، آپ مجھے ثابت قدم رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری اے میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر اخوان، بہت ہی امیزنگ بات کی. میں بس اینڈ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک چیز سیکھی ہے کہ جب میں نے اپنے آپ پہ ریلائی کیا ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں نے یہ کرنا ہے، تب تک میں فیل ہوا ہوں. جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی استعانت مانگی ہے اور اللہ سے اسسٹنس مانگی ہے، تب میں وہ بھی کر لیا جو میں کبھی اپنے آپ سے امید بھی نہیں کر سکتا تھا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی یہ جو میں ساری باتیں کی ہیں نا، اور جتنی باتیں کی ہیں پورے پوڈ کاسٹ میں، ہم نہیں کر سکتے، واللہ ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے نا مدد مانگیں، اللہ سے توفیق کا سوال کریں، اور اپنے اسکلز، اسکیجولز، مائنڈ سیٹ پہ رلائی بالکل نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم انی اسألک توفیق رفیقنا واجعل صراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق کو ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے. تو یہ جو ہے نا لا حول ولا قوہ، یعنی کوئی بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یو ڈونٹ ہیو اینی انرجی ٹو پل یور سیلف آؤٹ فرام اینی سن. شیخ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی اگر ہم آپ کو بھی ثابت قدم نہ رکھتے نا، آپ بھی ٹلٹ کر جاتے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو ثابت قدم رکھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اللہ کے نبی کو جو قرآن نازل کیا، جبریل بھیجتے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بخشنا ہے. اللہ تعالیٰ کو نا بس دل دیکھنا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کہ میرا بندے کا دل میرے لیے میرے سامنے جھکنے والا ہے، سنسیئر ہے، مجھ سے توبہ کرنے والا ہے، اپنے ڈیڈز پہ رلائے تو نہیں کرتا، تکبر تو نہیں کرتا اپنے علم اور اعمال پہ. یہ ہماری نجات کا باعث بنے گا. تو ایک تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں بہت زیادہ. مجھے یاد ہے کہ ابھی کووڈ سے پہلے نا میں رمضان میں ایک دعا تھی، وہ یہ دعا تھی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اور ایول دعا، یعنی یا اللہ نیک اعمال دے. اور ایک اور دعا تھی وجعل الحیات زیادۃ فی کل خیر. تو میں نے نا اس کا رزلٹ لائف میں دیکھا کہ میں کنسسٹنٹلی اس کو میں نے دعا کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس خیر کو بڑھایا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے. تو ایک تو توفیق مانگے. دوسرا، رمضان کے بعد آپ کا لائف کا جو ویژن ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے رمضان کی دعائیں. آپ کی ٹاپ 3 دعائیں ہیں کیا رمضان میں؟ آپ ابھی تک ایبسٹریکٹ دعائیں مانگ رہے ہیں، اب جو آپ کو ذہن میں آتا ہے وہ مانگتے ہیں، یا آپ کا اپنے کوئی ٹاپ 3 دعائیں بنائی ہوئی ہیں کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد آپ سے یہ چاہیے؟ تو سیٹ اپ جاوید اور پروین کی دعا نہ ہو ٹاپ پرائیورٹی. ہاں، یعنی حلال ہی ہو انشاءاللہ، کسی کا ویژن غلط نہ بنا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نا یہ میں سمجھتا ہوں دعا کی کلیئرٹی کہ مجھے ایگزیکٹلی کیا چاہیے اللہ آپ سے، اور 2-3 دعائیں نا ٹاپ پہ رکھیں، باقی دعائیں بھی مانگیں انشاءاللہ، لیکن 2-3 آپ کی جو نیڈز ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو، آپ کو شفا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آپ فائنینشلی اسٹرگلنگ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سے فائنینشیل ڈپینڈنس چاہیے کہ آپ دین پہ خرچ کر سکیں، یا آپ کو فار ایگزامپل کوئی ایسا معاملہ ہو، آپ گناہوں میں ہو اور آپ اللہ چاہتے ہو یا اللہ مجھ سے یہ گناہ تو نے چھڑوانا ہے، اور کنسسٹنٹلی رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. تو یعنی ہیو ٹاپ 3 دعا پیرنٹس کے لیے بھی کہ وہ اپنی ضروریت کے لیے، اپنی آگے آنے والی جنریشن کے لیے دعا مانگے. اور اس بار نا میں نے ویسے تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ امام صاحب کے ساتھ نا جب وہ تلاوت کر رہے ہوں نا، میں بس نوٹس بناتا رہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، واللہ شیخ واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی.
جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر کہتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب دیکھیں جیسے ہی ان کو یہ سٹیٹس ملا، آنر ملا، قَالَ فَمِن ذُرِّيَّتِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یعنی دس از دا مائنڈ سیٹ. یعنی نیک لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہدایت کا سوال نہیں کرتے، اے اللہ میری ذریت کو، میرے اہل و عیال کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے پڑوسیوں کو، یعنی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. سو دس شوڈ بی دا مائنڈ سیٹ آف دا پیرنٹس ایز اپنے نا، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان آپ کو ملا ہے تو اپنی نسلیں سدھار کے چلے جائیں. تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کہ 3 ڈونٹس لکھیں سب سے پہلے اور 3 ڈوز لکھیں سب سے پہلے. یعنی رائٹ ڈونٹس فار یور سیلف کہ مجھے رمضان میں اور رمضان کے بعد کیا 3 کام نہیں کرنے. جیسے اسلام میں نا رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس طرح سے شریعت میں ڈونٹس پہلے آتے ہیں اور ڈوز بعد میں آتے ہیں. تو فرائض پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن 3 ڈونٹس لازمی لکھیں جو آپ کو رمضان کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑنے ہیں. از اٹ غیبت؟ از اٹ سودی جاب دیٹ یو آر اسٹل ان ٹو؟ از اٹ دیٹ گرل فرینڈ؟ جسٹ لیو اٹ فار the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ 3 ڈوز لکھیں اپنے لیے کہ میں نے یہ 3 جو ہے نا وہ کام کرنے ہیں. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ اصل میں تو نیتیں کام آتی ہیں کہ جو بھی کام کریں اس رمضان میں اپنے آپ کو نا ایک کھول کے پلا دیں، میں نے اللہ تیری رضا کے لیے کرنا ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے، میری رضا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سو انکریز ان مور سیکریٹ ڈیڈس اینڈ کم اپنے جو پبلک ڈیڈز ہیں ان کو کام کرنا شروع کر دیں. دعوت کام کریں کھول کے، لیکن ڈونٹ فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ یا اپنا نیکی اور خیر بیان نہ کریں، نہ لوگوں کو دکھائیں، کو چھپائیں. جیسے ہم سلف صالحین اپنے نیکیاں چھپاتے تھے نا، ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی طرح بھی یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ سے سوال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ جو آخر میں نا جو بھی کام کرے یریدون وجہ، اس کو لکھ لیں اپنے سامنے، یریدون وجہ، یا اللہ میں نے تیرے چہرے کے دیدار کے لیے اپنی لائف گزارنی ہے. اینڈ ایف یور مائنڈ سیٹ از یریدون وجہ، چھوٹے سے عمل سے بھی آپ کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ. سو لاسٹ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹ از ٹو اریز یور پاسٹ سنز. باقی جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں، اٹ از ٹو ڈیسائڈ یور فیوچر لائف، کہ آپ کی فیوچر کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے. اسپینڈ اٹ ویل، اللہ سے دعائیں کریں، اپنی حاجتیں منوائیں. آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کو پکاریں، اور اس بادشاہ کے سامنے جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا وہ بادشاہ واپس نہیں لوٹاتا. سو ڈو ناٹ مس دس اپرچونیٹی ٹو گین مینی تھنگس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کو پسند بھی آتے ہیں ایسے لوگ. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر ایوری ون. بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.